أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور کافر ایسے ہی کیا کرتے ہیں، الکفر ملت واحدہ، یہ کافر سارے جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ آپس کے اختلافات کو بلا کر سارے جمع ہو جاتے ہیں۔ ایک عورت اگر بیٹے کے نکاح میں آ گئی ایک دفعہ زندگی میں، وہ ساری زندگی اب باپ کے نکاح میں نہیں جا سکتی کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے ہرگز نہیں ہوتے۔ اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم روکھا سکھا کھا لیں گے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب، آج اللہ کی توفیق سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ سورۃ الاحزاب کی پہلی 3 آیات: ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما، واتبع ما یوحی الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، وتوکل علی اللہ وکفی باللہ وکیلا۔ سورت کا نام سورۃ الاحزاب ہے، اور احزاب جمع ہے حزب کی۔ حزب عربی زبان میں کہتے ہیں کسی ایک گروہ کو، کسی فوج کو، اور اس کی جمع ہے احزاب۔ اور جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے اور اس میں یہ اشارہ موجود ہے، اس سورت کے اندر ایک غزوے اور ایک جنگ کا ذکر ہے جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے، جس میں مسلمانوں پر کفار ہر طرف سے جمع ہو کر اتحادی فوج بنا کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ مکہ کے کفار بھی شامل تھے اور مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے بہت سے قبائل کو بھی انہوں نے اپنے ساتھ جمع کر لیا۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے کہ اس صورت میں ایک غزوے کا ذکر ہے جس کا نام ہے غزوہ احزاب، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں۔ ہوا یوں کہ جب مسلمان مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ گئے تو کفار جو مکہ مکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، انہیں یہ بات بھی ہضم نہ ہوئی کہ اب یہ ایک نئے علاقے میں جا کر آرام سے سکون سے یہ وہاں رہائش پذیر ہو جائیں اور اپنی زندگی گزاریں، اور یہ وہاں آہستہ آہستہ گرو کرتے رہیں، مضبوط ہوتے رہیں، اور پھر کبھی ممکن ہے کہ یہ دوبارہ ہم پر حملہ آور ہو جائے۔
اس لیے انہوں نے مدینہ منورہ میں مسلمانوں کے پہنچنے کے بعد بھی سازشوں اور شرارتوں کو نہیں چھوڑا۔ تو 5 ہجری کو مکہ کے کفار نے مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے دیگر قبائل کو اپنے ساتھ ملایا، سفارتکاری کے ذریعے اپنے وفد بھیجے، افراد بھیجے، جا کر ان کو حالات کی سنگینی سے آگاہ کیا کہ اگر یہ مسلمان یہاں پر قائم رہے اور مضبوط ہو گئے تو تمہاری اور ہماری خیر نہیں، کفر کے نظاموں کی خیر نہیں ہے۔ اور یہ خوف اور یہ خطرہ آج بھی پوری دنیا کے کافروں کو موجود ہے، ان پہ مسلمانوں کے طاقتور ہو جانے، مضبوط ہو جانے اور دنیا پہ غالب اور فاتح بن جانے کا خوف سوار ہے۔ اللہ اکبر۔ اور مجھے یاد ہے کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، اس وقت باقاعدہ اخبار میں یہ خبر میں نے پڑھی خود۔ اس وقت امریکہ کے ایک صدر نے یہ بیان دیا، اس نے کہا تھا کہ اس نے کسی سال کا نام بھی لیا کہ فلاں سال تک مجھے ایسے نظر آ رہا ہے کہ امریکہ کا صدر ایک داڑھی والا شخص، یعنی اتنا خوف ہے آج کے کافروں پر بھی، ایمان والوں کا، داڑھی والوں کا، الحمدللہ۔ اور ایک مومن کا یہ روب اور دبدبا ہونا بھی چاہیے۔ بہرحال تو کفار نے سفارتکاری کے ذریعے سے مدینہ منورہ کے قرب و جوار کے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، اور پھر مدینہ کے اندر موجود جو یہودی تھے ان کی بھی ذہن سازیاں کی، کیونکہ یہودیوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر معاہدے کیے، میثاق مدینہ کیا تھا، ایگریمنٹ کیا تھا کہ مدینہ کا دفاع ہم مل کر کریں، اگر ہم مسلمانوں پہ کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو آپ ہمارے ساتھ قدم سے قدم ملا کر اس مدینے کا دفاع کریں گے اور ہمارا ساتھ دیں گے، اور اگر تم یہودیوں پر کوئی حملہ آور ہوگا تو تب بھی ہم مسلمان تمہارا ساتھ دیں۔ یہ ایک معاہدہ تھا۔ اس وجہ سے کافروں نے مدینے کے اندر جو یہودی تھے ان کو بھی اپنے ساتھ ملایا، اندر کھاتے، اور پھر مدینہ کے اندر منافقین بھی موجود تھے۔ دیکھا کہ مسلمان یہاں آ گئے ہیں تو اب انہوں نے یہاں بس چھا جانا ہے، تو اسی میں عافیت ہے کہ کلمہ پڑھ لو، اندر چاہے کفر بھی اپنے سینوں میں رکھو۔ وہ منافقین بھی مدینہ منورہ کے اندر موجود تھے جنہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑا ہوا۔ بہرحال اندرونی اور بیرونی سارے دشمن مل گئے، اس ننھی منی چھوٹی سی اسلامی جماعت مسلمانوں کی اس چھوٹی سی ایک فوج اور ایک چھوٹے سے ننھے منھے لشکر پہ حملہ آور ہونے کے۔ اللہ اکبر۔ تو ساری کی ساری جماعتیں، سارے گروہ مل گئے، کس مقصد کے لیے؟ مسلمانوں کو مٹانے کے۔ اس لیے اس غزوہ کا نام کیا پڑ گیا؟ غزوہ احزاب۔ اتحادی فوجیں، جیسے آج غزہ پہ تو بظاہر ایک دنیا کا بدترین دہشت گرد حملہ آور ہے، لیکن اندر کھاتے دنیا کے سارے بڑے بڑے کافر اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں، اور کافر ایسے ہی کیا کرتے ہیں۔ الکفر ملت واحدہ، یہ کافر سارے جب مسلمانوں کے خلاف ہوتے ہیں یہ آپس کے اختلافات کو بلا کر سارے جمع ہو جاتے ہیں، لیکن افسوس کہ مسلمان جمع نہیں ہوتے ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اور ایک دوسرے کے دفاع کے لیے۔ بہرحال یہ تھا اس سورہ مبارکہ کے نازل ہونے کا پس منظر کہ ان حالات کے اندر یہ سورت نازل ہوئی۔
جب غزوہ احزاب کے حالات بنے ہوئے اور پھر مسلمانوں نے مدینہ منورہ کے دفاع کے لیے باہمی مشورے کے ساتھ خندق کھودنے کا فیصلہ کیا، اور اس خندق کی کل لمبائی تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر تھی، 5-6 کلومیٹر لمبی خندق، اور اس خندق کی چوڑائی تقریباً 4 میٹر تھی، 4 میٹر سے زیادہ اس کی چوڑائی تھی۔ اللہ اکبر! اتنی بڑی خندق مسلمانوں نے کھودی مدینہ منورہ کی حفاظت کے لیے، تاکہ کوئی کافر اندر حملہ آور نہ ہو سکے۔ تو اس سورت کا نام اس لیے سورۃ الاحزاب ہے۔ اب جب یہ سورت اتری، ایک طرف تو کافروں کے حملہ آور ہونے کے حالات، اور دوسری طرف سے انہی دنوں کے اندر اللہ پاک اپنے دین کو بھی تو ساتھ ساتھ مکمل کر رہے تھے، دین بھی ساتھ ساتھ اتر رہا تھا۔ اللہ اکبر! اب جب یہ دین اتر رہا تھا تو اس کے اندر دین کا ایک لازمی حصہ تھا کہ جو اسلام سے قبل کی جاہلانہ رسمیں معاشرے کے اندر رائج ہیں، ان رسموں کو ختم کیا جائے، ان کو توڑا جائے۔ اور ان میں سے ایک بہت ہی بری رسم وہ تھی منہ بولے بیٹے، اڈاپٹڈ سن کو حقیقی بیٹا سمجھ لینا۔ لوگ منہ بولا بیٹا، جن کی اولاد نہیں ہوتی، وہ کسی سے بچہ لے لیتے ہیں۔ تو بچہ لے لینا تو کوئی حرج نہیں تھا، اس کی پرورش کرو، اس کو اپنے پاس رکھ لو، لیکن اس کی ولدیت بدل دینا اور لینے کے بعد اس کو اپنا حقیقی بیٹا ہی سمجھ لینا، اور پھر وراثت کے اندر اس کا حصہ، اور پھر نکاح وغیرہ کے معاملات میں بھی سارے وہی احکامات جو حقیقی بیٹوں کے متعلق ہوتے ہیں۔ اب جو حقیقی بیٹا ہوتا ہے، اگر وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے تو اب وہ جو طلاق یافتہ بچی ہے اس کے ساتھ اس کا سسر نکاح نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک عورت اگر بیٹے کے نکاح میں آ گئی ایک دفعہ زندگی میں، وہ ساری زندگی اب باپ کے نکاح میں نہیں جا سکتی۔ اب جو حقیقی بیٹا ہے وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس طلاق یافتہ عورت کے ساتھ اس لڑکے کا باپ نکاح نہیں کر سکتا کہ چلو یہ عورت طلاق یافتہ، میں نکاح کر لیتا ہوں، ایسا نہیں۔ اسی طرح اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس مرد کا بیٹا اس طلاق یافتہ ماں کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا۔ ضروری تو نہیں نا ماں کی ہو، ستیلی ماں بھی تو ہو سکتی ہے نا، دوسری بیوی، تیسری بیوی کسی مرد کی۔ تو اب وہ لڑکا کہے کہ یہ میری ستیلی ماں ہے، ابا جی نے طلاق دے دی ہے، چلو میں نکاح کر لیتا ہوں، یہ بھی جائز ہے۔ ایک عورت بیٹے کے نکاح میں بھی کچھ وقت گزارے اور باپ کے نکاح میں بھی کچھ وقت گزارے، یہ حرام۔ اب یہ حقیقی بیٹے کے متعلق قاعدہ قانون ہے۔ جو منہ بولے بیٹے ہیں ان پر یہ قاعدہ قانون بھی اس معاشرے میں اپلائی کیا جاتا، جبکہ وہ تو ایک فرضی بیٹا ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ تو بہرحال اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے اور اس بدترین رسم کو توڑنے کے لیے اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کو بنفس نفیس آپ سے اس پر عمل کروایا، اور وہ اس طرح کہ آپ نے نبوت سے پہلے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا منہ بولا بیٹا بنایا، اور پھر آپ نے اپنی ایک کزن پھپھوزاد بیٹی حضرت زینب کے ساتھ اس منہ بولے بیٹے کا نکاح بھی کیا تھا وہ سابقہ غلام، آپ نے اسے آزاد کر کے منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ لیکن اس جاہلی معاشرے میں اگر کسی غلام کو آزاد کر دیا جاتا
پھر بھی اس کے متعلق ذہن میں وہی پرانا اس کا سٹیٹس رکھتے تھے کہ یہ سابقہ غلام ہی ہے نا، یعنی جو ایک دفعہ بیچارہ غلام بن گیا بس ساری زندگی اس کو انہوں نے کمتر ادنا انسان ہی سمجھ۔ تو اب حضرت زید کیونکہ سابقہ غلام ہی تھے، بے شک آپ کے منہ بولے بیٹے بن گئے، تو ان کے ساتھ نکاح کے لیے بھی کوئی اچھا گھرانہ رشتہ دینے کو بھی تیار نہیں تھا۔ آپ نے اپنی پھپھو کی بیٹی حضرت زینب کے ساتھ نکاح کروا دیا۔ اب حضرت زینب نے ایک قسم کی قربانی بھی دی تھی اس معاشرے کے مطابق، اب ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہ بن سکی، یہ نکاح آپس میں ان کا نباہ نہ ہو سکا۔ اچھا، جب نباہ نہ ہو سکا تو حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق دے دی۔ اب جب طلاق دے دی تو حضرت زینب آپ کے منہ بولنے بیٹے کی طلاق یافتہ بیوی یعنی بہو بھی لگی نا آپ کی۔ اب اس جاہلی معاشرے کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب سے نکاح نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی صرف وہ کزن ہی نہیں تھی، اس کے ساتھ ساتھ وہ آپ کی بہو بھی تھی۔ اللہ پاک نے اس رسم کو توڑنے کے لیے آپ کو بطور نمونہ پیش کیا کہ صرف زبانی کہنے سے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آنی اس مسئلے، کیونکہ ذہنوں میں ایسا رچ بس چکا تھا، اس لیے اللہ پاک نے آپ سے اس حکم پر عمل کروایا اور اللہ پاک نے آپ کو حضرت زینب سے نکاح کرنے کا حکم دیا کہ آپ نے حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے، تاکہ لوگوں کو یہ آپ کے عمل و کردار سے پیغام دیا جا سکے کہ حضرت زینب آپ کے حقیقی بیٹے کی بیوی نہیں تھی، آپ کی حقیقی بہو نہیں تھی، بلکہ منہ بولے بیٹے کی وہ بیوی تھی، اس لیے وہ آپ کی حقیقی بہو نہیں ہے، اس لیے اس کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہے، اور اللہ پاک نے آپ سے کروا کر دکھایا۔ اللہ اکبر۔ اب یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کہ یہ رسمیں تو اس معاشرے کے اندر رچ بس چکی ہیں، اب ان رسموں کو توڑنا یہ بہت ہی ایک مشکل کام تھا، بڑا ٹف قسم کا ٹاسک، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ جب میں نے اس رسم کو توڑنا ہے نا، حضرت زینب سے میں نے نکاح کرنا ہے، تو مدینے کے اندر جتنے یہودی ہیں انہوں نے بھی میرے خلاف اور اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دینا، اور پھر جو منافقین ہیں انہوں نے بھی اندر کھاتے یہ پروپیگنڈا کرنا۔ تو مدینے کے اندر ایک طوفان بدتمیزی برپا ہونے کا خطرہ تھا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف تو پریشان ہیں وہ اتحادی فوج اور احزاب کے حملے سے، اور دوسری طرف اس طرح کی جو جاہلانہ رسمیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی آپ سے ساتھ ساتھ تڑوا رہے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں بھی ایک زبردست قسم کی مخالفت کا اور رد عمل کا خدشہ ہے۔ ایسے حالات کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، فطری بات ہے آپ کے اوپر ایک ذہن پہ ایک سٹریس ہوگا، آپ کے اوپر پریشانی ہوگی، تو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ صورت نازل کر کے کچھ احکامات دی۔ آپ کو ابتدائی آیات میں بطور خاص اللہ پاک نے حوصلہ دیا اور اللہ پہ توکل کرنے کا حکم دیا۔ آپ اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ کے حکم پہ عمل کر دکھائیں، نتیجے کو اللہ پہ چھوڑ دیں، اور اللہ سے ڈریے، لوگوں سے ڈرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے، اور ان کافروں اور ان منافقوں کی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرنی آپ نے، نہ ان کی کسی بات کو ماننا ہے اور نہ آپ نے خاطر میں لانا ہے ان کی کسی بات کو۔ آپ بس اللہ کے حکم پر عمل کیجیے، اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے، وہ اکیلا ہی آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کی تسلی کے لیے، آپ کی تشفی کے لیے
آپ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اور آپ کے ساتھ آپ کے امتیوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ یہ تو تھا اس سورت کا تھوڑا سا تعارف اور اس کا پس منظر۔ اس سورہ مبارکہ میں 9 رکوع ہیں اور 73 آیات ہیں، 73 ورسز، اور یہ سورہ مبارکہ مدنی سورت ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی ہم زیادہ تر ان پاروں میں صورتیں پڑھ رہے ہیں مکی صورت، آخری پاروں میں زیادہ تر مکی صورتیں، لیکن یہ درمیان میں ایک مدنی صورت آئی ہے سورۃ الاحزاب۔ اور مدنی صورتیں آپ جانتے ہیں کون سی ہوتی ہیں؟ جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی۔ جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی، جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی، چاہے وہ مدینہ میں نازل ہوئی چاہے مدینہ سے باہر۔ یہ نہیں کہنا کہ مکی وہ جو مکہ میں نازل ہوئی اور مدنی وہ جو مدینہ میں نازل ہوئی، یہ نہیں کہنا۔ بہرحال یہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں میں زیادہ احکامات کا تذکرہ ہوتا ہے، عقائد کو بہت زیادہ ڈسکس نہیں کیا جاتا۔ مکی صورتوں میں زیادہ عقائد، ایمانیات، آخرت، توحید، رسالت، قرآن کی صداقت و حقانیت، یہ باتیں زیادہ ڈسکس ہوتی ہیں، جبکہ مدنی صورتوں میں جیسا کہ اس صورت میں سورۃ الاحزاب میں بھی ہم دیکھیں گے کہ احکام و مسائل کا بھی کافی حد تک تذکرہ ہے، اگرچہ ہلکے پھلکے عقائد اور ایمانیات کا بھی ذکر آئے گا۔ اب آتے ہیں اس سورہ مبارکہ کے اہم مضامین کی طرف۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہر بات ہی اہم ہوتی ہے، لیکن مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمارے لیے ہمارے علم و عمل اور کردار کے لحاظ سے جو باتیں اور جو آیات زیادہ اہمیت کے حامل ہیں وہ مراد ہیں اہم آیات یا اہم مضامین۔ سب سے پہلے تو میں نے جیسا کہ عرض کیا یہ سورۃ الاحزاب ہے، اس میں غزوہ احزاب کا سب سے زیادہ تفصیل سے تذکرہ ہے۔ کیا کیا حالات تھے، منافقین کا کیا کردار تھا، ایمان والوں کا کیا کردار تھا، کافروں کا کیا کردار تھا، ان ساری چیزوں کا اس سورہ مبارکہ میں تفصیل سے انشاءاللہ ہم تذکرہ پڑھیں گے، اور اس سے ملنے والے جو اسباق ہیں ان کو بھی انشاءاللہ پڑھیں گے۔ پھر ابھی مسئلہ میں نے بیان کیا جس کی تفصیل کچھ میں نے عرض کر دی ہے پس منظر میں، کہ منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹے ہرگز نہیں ہوتے، اور ان کو ان کی نسبت ان کے حقیقی باپوں کی طرف ہی کرنی چاہیے۔ جس نے عارضی طور پہ اڈاپٹ کیا وہ اس کی ولدیت میں اپنا نام نہیں لکھوائے گا۔ یہ مسئلہ بھی اس سورۃ مبارکہ میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایمان والوں پر بڑے شفیق ہیں، ان کے بڑے ہمدرد ہیں، اس لیے آپ کو یہ رائٹ اور حق ہے کہ آپ ایمان والوں کو کسی بھی کام کے کرنے کا حکم دے دیں یا کسی بھی کام کے کرنے سے روک دیں، کیونکہ آپ سے بڑا امتیوں کا کوئی ہمدرد اور خیر خواہ ہو نہیں سکتا، تو آپ جو بھی کرنے کا حکم دیں گے وہ ان کے فائدے ہی کے لیے ہوگا۔ النبی اولا بالمؤمنین بانفسہم، یہ آیت اس سورہ مبارکہ میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اور اسی آیت کے آخر میں ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی کی بیویاں ایمان والوں کی مائیں ہیں۔ ازواج مطہرات کو ایمان والوں کی مائیں قرار دیا گیا، اور ازواج مطہرات کے لیے اللہ تعالیٰ نے کئی احکامات نازل کیے۔ پھر ازواج مطہرات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیویاں، اللہ پاک نے ان کی شان و عظمت اور فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اس سورہ مبارکہ میں، اور انہیں ایمان والوں کی بیویوں اور بیٹیوں کے لیے اللہ پاک نے بہترین نمونہ بھی قرار دیا کہ عورتوں، ایمان والی عورتوں، یہ نبی کی بیویاں یہ تمہارے لیے نمونہ ہے، نمونہ۔ اور پھر اس میں ازواج مطہرات نے
ایک دفعہ جب مسلمانوں کے حالات کچھ بہتر ہوئے، مدینہ میں مال غنیمت وغیرہ آنا شروع ہو گیا، تو معاشی صورتحال کچھ بہتر ہوئی، تو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمیں مل کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرنا چاہیے کہ اب وہ ہمارے اخراجات تھوڑے سے بڑھا دیں، کیونکہ اس سے پہلے ہم نے بڑی تنگ دستی کی زندگیاں گزاری ہوئی ہیں آپ کے ساتھ۔ اگرچہ یہ مطالبہ ازواج مطہرات کا کوئی غیر شرعی اور کوئی بڑا نامناسب قسم کا مطالبہ نہیں تھا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک مزاج تھا۔ آپ نے ہمیشہ سادہ زندگی گزاری اور آپ نے دنیا کی ان چیزوں اور نعمتوں کو کوئی زیادہ اہمیت نہیں دی، سادہ زندگی، مسکینی والی، سادگی والی زندگی گزاری۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ازواج مطہرات کا یہ مطالبہ نامناسب معلوم ہوا، آپ کو یہ پسند نہیں آیا کام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علیحدگی اختیار کر لی 1 مہینے کے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو اختیار دے دیا کہ جاؤ، اگر تو تمہیں دنیا اور دنیا کا مال و متاع عزیز ہے تو پھر تم نبی سے علیحدہ ہو جاؤ، طلاق لے لو اور وہاں چلی جاؤ جہاں تمہیں زیادہ دنیا کا مال و دولت ملتا ہے، وہاں چلی جاؤ۔ اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے، دین سے محبت ہے، آخرت کی فکر ہے، تو پھر تم نبی کے ساتھ رہ لو۔ یہ تمہارے پاس 2 آپشن، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کر لو، یہ چوائس ہے تمہارے پاس۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم بیویوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے ہی کو ترجیح دی۔ انہوں نے کہا کہ ہم روکھا سکھا کھا لیں گے لیکن ہم اللہ اور اس کے رسول کو نہیں چھوڑ سکتے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ ان کی فضیلت اور عظمت بھی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کی۔ اور پھر اس سورہ مبارکہ میں وہ بڑی مشہور و معروف آیت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بڑی مشہور آیت، بچے بچے کو یاد کہ بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں، حیات طیبہ میں تمہارے لیے بہترین نمونہ اور ماڈل ہے۔ اور جانتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ کس تناظر میں نازل ہوئی؟ یہ نماز کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی، یہ زکوٰۃ کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی تھی، یہ آیت یہ نکاح کے موقع پہ نازل نہیں ہوئی تھی، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حج عمرے کے حوالے سے نازل نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو امت کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ کس موقع پہ قرار دیا گیا تھا؟ اگرچہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں ہی ایمان والوں کے لیے بہترین نمونہ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو اور دیگر معاملات زندگی ہوں، غمی خوشی کے معاملات ہوں، لباس ہو، حجامت ہو، رہن سہن ہو، اخلاقیات ہوں، ایمانیات ہوں، آپ زندگی کے ہر گوشے میں امت کے لیے بہترین نمونہ ہی ہیں۔ لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ یہ آیت مبارکہ نازل کس موقع پہ ہوئی؟ یہ نازل نماز یا زکوٰۃ یا روزے یا حج عمرے کے حوالے سے اور اس موقع پہ نازل نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ نازل ہوئی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان جہاد میں خندق کھود رہے تھے، کافروں سے مقابلے کے لیے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے اور شدید بھوک کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں، وسائل کی کمی کے باوجود آپ اپنے ایمان والے جانثاروں کو، صحابہ کو لے کر میدان میں کھڑے تھے کافروں کا مقابلہ کرنے کے لیے، اور آپ خندق کھود رہے تھے، خود آپ صحابہ کے ساتھ مل کر پتھر توڑ توڑ کے باہر نکال رہے تھے۔ اس موقع پہ اللہ پاک نے ایمان والوں کو حوصلہ دینے کے لیے یہ آیت نازل فرمائی تھی
لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ اے ایمان والو اللہ کے رسول کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ دیکھو نبی خود خندق کھود رہا تمہارے ساتھ، جب نبی کھود رہا تو تمہیں کیا مشکل؟ تو یہیں سے پھر آپ زندگی کے تمام معاملات میں ایمان والوں کے لیے اسوہ اور نمونہ بن گئے۔ اسی طرح سورہ مبارکہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے اور بھی کئی بڑی مؤثر قسم کی آیات ہیں کہ اگر نبی حکم دے دے تو ایمان والوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ نبی کا حکم آنے کے بعد بھی اس میں اپنے لیے کوئی اختیار سمجھے کہ اچھا میں دیکھتا ہوں، میں سوچتا ہوں، میں مشورہ کرتا ہوں۔ نہیں، نبی کا حکم آ گیا بس اپنے آپ کو سرنڈر کر دینا۔ آپ کی اطاعت کا بہت زیادہ تذکرہ ہے سورہ مبارکہ میں۔ اسی طرح سے اس سورہ مبارکہ میں ایک مشہور آیت ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ کہا کہ اللہ کے نبی، قرآن مجید کے اندر جو بھی آیتیں اترتی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ زیادہ مذکر کے صیغوں کے ساتھ مردوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ اگرچہ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جاتا ہے تو اس میں خطاب اگرچہ مردوں کو ہے، مذکر کا صیغہ ہے، لیکن وہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہوتا ہے۔ تو ہمارے عورتوں کے صیغوں کے ساتھ عورتوں کو اللہ پاک نے کہیں مخاطب نہیں کیا، تو اللہ پاک نے ان کی یہ بات سن لی، تو اللہ پاک نے اس سورہ مبارکہ میں پھر ایک آیت باقاعدہ اس طرح کی نازل فرمائی کہ جس میں ہر کام کا حکم مردوں کو بھی دیا، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی۔ ان المسلمین والمسلمات، بے شک فرما بردار یا مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں۔ تو اس طرح باقی ساری باتیں بھی اس آیت کے اندر موجود ہیں، باقی صفات بھی ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی۔ تو یہ مشہور آیت ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، وہ بھی سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا، حضرت زینب کے ساتھ آپ کا نکاح کیا، اور اللہ پاک نے کہا کہ ہم نے آپ کا نکاح زینب سے کر دیا ہے۔ باقی تمام ازواج کا نکاح زمین پہ ہوا، اور حضرت زینب کا نکاح اللہ پاک نے خود عرش پہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ کہہ دینا ہی آپ کا نکاح تھا کہ ہم نے آپ کا نکاح کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لحاظ سے حضرت زینب یہ بڑی خاص فضیلت اور سعادت۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک بہت ہی مشہور اور بڑی ہی اہم آیت جو مسلمانوں کے ایمان کا بڑا ایک بنیادی جزو ہے، وہ آیت مبارکہ ختم نبوت کے حوالے سے، وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ختم نبوت، آپ خاتم النبیین ہیں، یہ آیت مبارکہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں۔ اسی طرح ایک مشہور آیت ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور آپ کے اوصاف کے حوالے سے علماء کرام بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ یہ مشہور آیت بھی اسی سورہ مبارکہ میں، بلکہ یہ دو آیات ہیں۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں طلاق کے کچھ احکامات بھی بیان ہو گئے۔ پھر اس سورہ مبارکہ میں گھروں میں داخلے کے احکامات، گھروں میں جب کسی کے گھر جانا ہے، اجازت لینی ہے، دیگر کیا احکامات ہیں، ایسے نہیں منہ اٹھا کے کسی کے گھر میں داخل ہو جانا، اس کے بھی آداب بیان کیے گئے ہیں۔ اور اسی طرح حجاب اور پردہ جو عورت کا، ایک مومنہ عورت کا زیور ہے،
جو ایک عورت کے لیے حفاظتی جیکٹ ہے حجاب اور پردہ، اللہ پاک نے اس کا حکم بھی اس سورہ مبارکہ میں دیا ہے۔ ایک بڑی مشہور آیت ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی اہم خطبہ ہوتا تھا اس میں بھی آپ پڑھا کرتے تھے، وہ آیت سچائی کے حوالے سے، قولوا قولا سدیدا کے حوالے سے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور بات سیدھی اور صاف کیا کرو۔ یہ آیت بھی اسی سورہ مبارکہ میں، اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں ایک مشہور آیت، بہت ہی مشہور آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ آپ پہ درود و سلام پڑھنے اور بیچنے کے حوالے سے یہ آیت مبارکہ بھی اس سورہ مبارکہ کا حصہ ہے۔ جس طرح میں نے اس کا پس منظر بیان کیا، اس پس منظر میں پہلی 3 آیات کا ترجمہ سماعت فرما لیجئے کہ ان مشکل ترین حالات میں اللہ پاک نے آپ کو کن بنیادی باتوں کا حکم دیا اور کن سے منع کیا۔ اصل میں بظاہر یہ خطاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن آپ کے ساتھ ساتھ یہ خطاب پوری امت کے ساتھ بھی، اور یہ سورہ مبارکہ واحد سورت ہے جو یا ایھا النبی سے شروع ہو رہی، اور پھر یا ایھا النبی اس سورت میں 5 مرتبہ ہے، 5 دفعہ اللہ پاک نے اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا ایھا النبی یا ایھا النبی یا ایھا النبی کہہ کے مخاطب کیا۔ اور اس میں آپ کی فضیلت بھی ہے کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں باقی پیغمبروں کا ذکر کیا تو ان کا نام لے کے کہا، یا آدم یا نوح یا ابراہیم یا عیسیٰ۔ آپ کی فضیلت اور آپ کے مقام اور مرتبے کو واضح کرنے کے لیے امت پر آپ کو یا ایھا النبی یا ایھا الرسول یا ایھا المزمل وغیرہ کے الفاظ سے مخاطب کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے۔ پہلے بھی آپ اللہ سے ڈرتے تھے، لیکن تکرار، دوبارہ یاد دہانی، مزید اس کو بہتر کیجیے، کیونکہ لوگوں کا جو تھوڑا بہت ہلکا پھلکا ڈر تھا نا کہ زینب سے نکاح کیا تو کیا سوچیں گے، اور اسی طرح یہ سارے کافر مل کر مدینے پہ حملہ آور ہونے لگے ہیں، پتہ نہیں کیا بنے گا، فطری طور پہ ایک بات دل میں ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کی طرف سے جب یہ آیات اتری ہوگی تو آپ کو اس سے کتنا حوصلہ ملا ہوگا، یا ایھا النبی، اے نبی، آپ کو یہاں بندے تھوڑے ہیں، آپ میرے نبی ہیں، میری مدد آپ کے ساتھ ہے، اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، ولا تطع تھا اصل میں، عین پر جزم تھی، ولا تطع، اور مت کہا مانیے، مت اطاعت کیجیے۔ آگے کافرین کے الکافرین کے ساتھ ملانے کے لیے عین کے نیچے زیر لگائی گئی ہے، ولا تطع الکافرین، اور مت کہا مانیے کافروں کا، والمنافقین، اور منافقوں کا۔ جو بیرونی اور اندرونی کافر منافق جتنے بھی ہیں نا، ان کی باتوں میں نہیں آنا، چھوڑیں یہ جو بھی کہتے ہیں، جو بھی پروپیگنڈے کرتے ہیں، جو بھی بکواس کرتے ہیں کرتے رہیں، آپ نے ان کی بات کی طرف کوئی توجہ نہیں دینی۔ اس میں مسلمان حکمرانوں کے لیے اور تمام امت کے لیے بہت بڑا سبق ہے، کافروں کی باتوں کو نہیں ماننا۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا، ہمیشہ سے ہے، علیما، سب کچھ جاننے والا، حکیمہ، بڑی حکمت والا۔ علیمہ اور حکیمہ دونوں مبالغے کے صیغے، اس لیے ترجمے میں اس کا خیال رکھا جائے گا، علیمہ سب کچھ جاننے والا، اور حکیمہ کمال حکمت والا۔ اللہ کو ساری باتوں کا پتہ ہے، اس لیے جو بھی وہ آپ پہ نازل کرے گا نا، اس میں حکمت بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے وہ علم کے مطابق ہوگا، اس لیے آپ اس پہ سر تسلیم خم کرتے چلے جائیے، باتوں، کافروں کی باتوں کی پرواہ کیے بغیر۔ واتبع، اور پیروی کر، لفظی معنی واتبع، اور پیروی کر، ادب و احترام کے لیے ہم اس کا
جمع میں ترجمہ کر دیتے ہیں وَاتَّبِعْ، اور پیروی کیجئے، ما یوحا، جو وحی کی جاتی ہے، یہ فعل مضارع مجہول ہے، یوحا وحی کی جاتی ہے، الیکا آپ کی طرف، من ربکا آپ کے پروردگار کی طرف سے، آپ کے رب کی طرف سے، بس اس کی پیروی کیجئے۔ مسلمانوں یہ اصل حکم تمہیں ہے کہ تمہارے لیے فائدہ کافروں کی باتیں ماننے میں نہیں، اللہ کی وحی کو فالو کرنے میں تمہارا دنیا اور آخرت کا فائدہ پنہاں اور پوشیدہ ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ، کانا ہمیشہ سے ہے، کانا یہ جو آگے جس کام کا آگے ذکر ہوتا ہے نا، جس فعل کا، یہ اس کو پیچھے ماضی سے لے کے آتا ہے، یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس بنا دیتا، ماضی استمراری۔ ان اللہ کانا، اور آگے تعملون ہے نا، تعملون کا مطلب تم عمل کرتے ہو، یہ تو مضارع تھا، لیکن جب کانا لگ گیا تو یہ پھر مضارع حال کی بجائے یہ پیچھے سے آئے گا۔ کانا ہمیشہ سے ہے، بازے بھی کو، ما جو، تعملون تم کرتے ہو، بے شک اللہ ہمیشہ سے ہے اس چیز کو جو تم عمل کرتے ہو، خبیرہ پوری خبر رکھنے والا، یقیناً اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ سے پورا باخبر ہے۔ یہ خبیرہ بھی مبالغے کا صیغہ، اللہ کو تمہارے ہر عمل کا پتہ ہے، تمہارے بھی، کافروں کے، منافقوں کے، مدینے کے حالات، مکہ کے حالات، قبائل کے حالات، اللہ سب جانتا۔ ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے، ساری چیزوں کو مد نظر رکھ کے اللہ نے حکم دیے ہیں تمہیں۔ وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اس لیے اللہ پہ توکل کیجیے، اللہ پہ بھروسہ کیجیے، اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ کیجیے۔ کہ زینب سے نکاح کر لیا تو کیا بنے گا، منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں جیسے نہیں ہوتے، اس رسم کا خاتمہ کیا تو کیا ہوگا، اور اسی طرح کافر حملہ آور ہوئے تو کیا ہوگا۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بس آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں، صحابہ کو لے کر آپ میدان میں کھڑے ہو جائیں، وَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پہ بھروسہ کیجئے، نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دیجئے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے اپنی ساری کوشش کرنے کے بعد نتیجہ اور اینڈ اور انجام اللہ پہ چھوڑ دینا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ، اور کافی ہے اللہ، وکیلا، وکیل کی حیثیت سے۔ دنیا میں لوگ وکیل کرتے ہیں نا، مہنگے سے مہنگا وکیل کرو، کیس جیتنا ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے، آپ کا وکیل، آپ کا کیس لڑنے والا تو اللہ۔ اور وکیل کا ایک معنی کارساز بھی ہوتا ہے، کارساز، کرنے والا۔ تو وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، یعنی اس لحاظ سے اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کے لیے اکیلا ہی کافی، آپ انجام اس پہ چھوڑ دیجیے، توکل اس پہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس سورہ مبارکہ کو مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔